عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ صفا میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علل صبح بازار بطحان یا عتیق میں جائے اور 2 اونٹیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے اور 3 آیت کا 3 اونٹنیوں سے، اس طرح 4 کا 4 سے افضل ہے۔ صفا مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ بطحان اور عتیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگا کرتا تھا۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر کسی سے لی جاتی ہے یا کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر کے لے لیا یا کسی کا مال چرا لیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بلا کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے بہتر اور افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا، اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار اگر آدھی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا، آج نہیں تو کل موت اس سے جبر جدا کر دے گی، لیکن ایک آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا کر فرما دیجئے، اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپیہ اس کے حوالے کر دیں۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں 5 سبق ملتے ہیں۔ پہلا، قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات سیکھنا اور سکھانا دنیاوی مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر اور فضیلت والا عمل ہے۔ دوسرا، مسجد کا تقدس اور اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو علم حاصل کرنے اور قرآن پڑھنے کا بہترین مقام قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد محض نماز کی جگہ نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کا بھی مرکز ہے۔ تیسرا، ثواب کا موازنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی منافع اور آخری اجر کے درمیان موازنہ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آخرت کی کامیابی کی طرف راغب کیا تاکہ وہ اپنے وقت کو فضول کاموں کے بجائے قرآن سیکھنے میں صرف کریں۔ چوتھا، علم دین کی فضیلت۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس کا اجر دنیاوی نعمتوں سے 1000 گنا بڑھ کر ہے۔ پانچواں، وقت کی قدر۔ علل صبح کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دن کے بہترین حصے کو نیکی اور عمل کے حصول میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم اور تعلم کو اولویت دیں، کیونکہ یہی چیز انسان کے لیے حقیقی کامیابی اور آخرت کا بہترین ذخیرہ ہے۔